حضرت رفاع حبنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ رہے تھے۔ جب ہم قدید یا قدیت مقام پر پہنچے تو کچھ لوگ آپ سے اپنے گھر والوں کے پاس جانے کی اجازت مانگنے لگے۔ حضور ان کو اجازت دینے لگے۔ پھر کھڑے ہو کر حضور نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ان کو درخت کا وہ حصہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے دوسرے حصے سے زیادہ ناپسند ہے۔ بس اس بات کے سنتے ہی سب رونے لگے۔ کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جو رو نہ رہا ہو۔ ایک آدمی نے کہا، اس کے بعد جو اجازت مانگے گا وہ یقیناً بڑا نادان ہوگا۔ حضور نے پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور خیر کی بات کی اور فرمایا، میں اللہ کے ہاں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جو بندہ اس حال میں مرے گا کہ وہ اس بات کی سچے دل سے گواہی دے رہا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور پھر وہ ٹھیک ٹھیک چلتا رہے، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اور میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں سے 70,000 آدمی جنت میں حساب کتاب اور عذاب کے بغیر داخل کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اور آپ لوگوں کے نیک ماں باپ اور نیک بیوی بچے جنت میں پہلے اپنے ٹھکانوں میں پہنچ جائیں گے، پھر وہ 70,000 جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اس کے بعد آپ سے جو اجازت مانگے وہ یقیناً بڑا نادان ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، تم نے ایسے اور ایسے کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے ایسے نہیں کیا، چونکہ حضور کو معلوم تھا کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اس لیے آپ نے اس سے کئی مرتبہ پوچھا، لیکن وہ ہر مرتبہ یہی جواب دیتا رہا۔ حضور نے فرمایا، چونکہ تم لا الہ الا اللہ کی تصدیق کر رہے ہو، اس وجہ سے تمہارے اس گناہ کو مٹا دیا گیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا، تمہارے لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنے کی وجہ سے تمہارے جھوٹ کا کفارہ ہو گیا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے جھوٹی قسم کھائی اور یوں کہا کہ اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو جھوٹی قسم کھانے کا گناہ معاف کر دیا گیا، کیونکہ اس نے قسم کے ساتھ لا الہ الا ہو کے الفاظ بھی کہہ دیے، تو ان الفاظ کی برکت سے وہ گناہ معاف ہو گیا۔